اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق متعین کیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کس انداز سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی اس آیت کے اندر الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک الذین آمنوا بہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، تو صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام حیثیات جو خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، متعین کی ہیں، ان تمام حیثیات کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے گا، تب ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، ایک حیثیت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، ایسا شخص کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے مردوں کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آخری نبی بھی ہیں، کیونکہ میں انا خاتم النبیین، میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں شامل ہے وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام معاملات کے اندر حکم اور فیصل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے ساتھ اس وقت رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ خاص تھا کہ وہ اپنے معاملات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں، حضور جو حکم دے دیں اس کے سامنے سر تسلیم خام ہو جائیں اور اس پر پھر اپنی رائے دینے والے نہ ہوں کہ حضور نے فیصلہ کر دیا لہذا مہر لگ چکی ہے، اب فیصلہ درست ہو چکا ہے۔ اور عصر حاضر میں بھی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو دیکھیں، خواہ وہ ہمارے گھر کے معاملات ہوں، ہمارے انفرادی طور پر معاملات ہوں، معاشرتی طور پر معاملات ہوں، یا وہ تمام معاملات جو عدالت میں جاتے ہیں، تمام فیصلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہونے چاہیے، جسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو نہیں دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں دیکھیں گے، وہ شخص وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدفوع کرا اس کی اتباع کی جائے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مطاع قرار دے دیا کہ وہ ہستی اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، جس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ فرمایا من، حضور نے خود فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے رستے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ تم لے لو،
خواہ وہ ہاتھ سے دیں، خواہ وہ زبان سے دیں، خواہ وہ اپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں تو اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، اس کو اختیار کرو۔ وما نہاکم، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز رہیں اور باز رہنے کا حکم دے دیں، یا حضور نے خود نہیں کیا تو تم بھی اس سے دین میں یہ نہ تلاش کرو کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ تو نیک کام ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ پھر یہ جملے نہیں بولنے چاہیے، بلکہ اگر حضور نے کیا ہے تو وہ ہمارے لیے سنت ہے، اگر حضور نے نہیں کیا اور ہم دین سمجھ کر کریں گے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اسے شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مفسر اول قرار دے دیا کہ قرآن کریم کی وہ آیات جب حضور پر نازل ہوتی تھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس کی تشریح کر کے سنایا کرتے تھے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، قرآن کریم نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس ذکر کو لوگوں کے سامنے کھول کر واضح کر کے جو ہے وہ بیان کریں، اس کے احکام اصول ہم نے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کے سامنے نازل کیے ہیں، اس کی تشریح، اس کی توضیح وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ہی کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یتفکرون، جب آپ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں تو غور و فکر کرنے والے اس کے اندر